قرآن میں اور اس میں تو بڑا فرق ہے نا. واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں یہ معلوم ہوتا ہے. نیز یہ ہے کہ یہ بات بھی ہے اس میں کہ اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خضر کا مقام جو اللہ کے بندے کا ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا کے حکم سے کیا, خدا کے اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کیا. اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ کے گویا کارکنان قضاء و قدر کی طریقے سے بہت سے تصرفات کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی سے اقطاب اور دال اور بہت کا عقیدہ پیدا ہو گیا. یعنی مستقل طریقے پر وہ لوگ مصرف ہوتے ہیں دنیا میں کے معاملات میں, اور خدا کی طرف سے وہ بااختیار ہوتے ہیں. اس کو صوفیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہر قدم پر ان کی گردن دبائی. یہ بات تو آپ کی شریعت کے خلاف ہے, یہ بات تو میں کرنے کس طریقے سے کر دیا آپ نے, یہ ملاحوں پر کیوں ظلم کیا, بچے کو بے گناہ کیوں قتل کیا, اور ناہنجاروں کی دیوار پر کیوں محنت کی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صبر نہیں کر سکتے تھے, لیکن اب میں آپ کو فلسفہ بتاتا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے مطمئن واقع کی یہ نوعیت یہ ہے. اس سے یہ نہیں معلوم ہوتی. اگر یہ نہ معلوم ہو تو پھر تختال ابدال جو صوفی لوگ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی نکل آتی ہو جائے. تو یہ ہے کہ مختلف پہلوؤں سے یہ روایت جو ہے قرآن میں جو بیان ہوا اس کے خلاف ہے, اس سے الگ ہے. اور ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جس کے مقصد کا اختلاف ہے, آیت کا اختلاف ہے. نیز یہ ہے کہ راوی جو ہے اس میں شہاب ہے, اور پہلے راوی جو ہے وہ بھی میرے علم میں اب تک نہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بھی گوری ہے, محمد بن غیر نام ہے, نام بھی ہوتا, لیکن راوی اپنے اس کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکے. بہرحال شہاب ہے, وہ شیعہ ہے. اب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے تورات کے بیان کے تو مطابق یہودیوں کا جو ہے, لیکن قرآن کے بیان کے مطابق نہیں. اب یہ ہے کہ اصل راوی جو صحابی ہے کہ جو بیان کرتے ہیں وہ تو ابی ابن کعب ہے. ابی ابن کعب یہ انصاری ہیں, شاید انصاری ہے نا, اور یہ کہ حضرت عمر کے معتمد ہیں, علم آدمی ہیں. تو بہرحال صحابی کی جو روایت ہے وہ تو یہ نہیں ہے کہ کعب احبار اگر ہوتے, لیکن وہ صحابی نہیں ہے, تب تو میں یہ کہہ دیتا کہ کھلی ہوئی وہ یہودیوں کی چیز ہے جو اسی طرح دوڑاتے ہیں. لیکن واقعہ یہ بھی ہے کہ بہت سے اسرائیلیات جس کو کہتے ہیں نا تفسیروں میں, اسرائیلیات کے قسم کی یہ چیز ہے. یعنی اسرائیلیوں کی یہاں جو مشہور روایات رہی ہیں نا, تو ان کے خضر کے واقعے کی تو بڑی اہمیت ہے. ہمارے یہاں خضر کا نام نہیں ہے, قرآن میں عبد من عبادنا ہے, اس میں خضر کا نام بھی ہے, لیکن نام میں کوئی بات نہیں ہے. مان لیجیے کہ وہ ایک زائد علم ہو جاتا اس سے, ان کو خضر ہی کہا جائے. تو یہ ساری چیزیں تو ایسی ہے کہ جو چیزیں کہ قرآن کے خلاف جاتی, تو قرآن کے خلاف کسی بات کو ماننا جبکہ وہ قسم اسرائیلیات ہو, یہ مشکل ہے. یہ مشکلات ہیں اس میں. اب آپ لوگ پھر غور سے سن لیجیے. پھر یہ کہ اس میں یہ تمام اسرائیلیات کا اتنا سرچشمہ ہے, اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا نام ضرور استعمال ہوا ہے. یہ اتنی بھی اسرائیل ہے, ان کو پکڑ لیتے لوگ اور ان کے منہ میں بات ڈال دیتے ہیں
یہ بھی ہے اس کا اس کے اندر کمزوری روایت. ابن شہاب اور اس کے بعد ابن عباس سے کہ وہ اور حر ابن قیس دونوں بحث کر رہے تھے کہ موسیٰ کے وہ ساتھی کون ہے جن کا ذکر آیا ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ وہ خضر ہیں. اس اسنا میں ابی ابن کعب گزرے. میں ابی ابن کعب کے متعلق شبہ میں تھا، لیکن اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابی ابن کعب یہ جو ہے یہ معقول آدمی ہے، صحابی معقول ہے، انہیں انصاری ہے یہ، تو اس لیے ان پر تو بحث نہیں ہو سکتی. لیکن ابن شہاب ہے، اور روایت جو ہے یہ اسرائیلیات بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق قرآن کے خلاف ہے. یہ خاص پوائنٹ جو ہے یہ سمجھ لیے کہ نہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بحث کر رہے تھے، انہوں نے سے پوچھا کہ جناب ذرا آپ بتائیے. ابن کعب سے کہا کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کے وہ ساتھی کی جن تک پہنچنے کے لیے حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ کون ہے؟ آپ نے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک دن بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اندر موسیٰ موجود تھے، تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑھ کر کے بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں. تب اللہ تعالیٰ نے پیغام کی کہ آپ جائیے، ہمارا ایک بندہ خضر ہے اس کے پاس. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہا کہ ان کے دماغ سے ہوا نکالی جائے کہ اپنے آپ کو بڑھا لے. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں. تمام انبیاء کا یہ دعویٰ ہے، اور نبی کو یہ دعویٰ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے واجبات میں سے کہ وہ یہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم اس لیے کہ میں خدا سے براہ راست، کہ جی آپ میری بات سننے کے لیے سن رہے. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی بنایا تھا. اس میں اشارہ صرف ہے مچھلی کو نشانی بنایا تھا کہ غالباً اسی شکل میں ان کو دکھائی گئی ہوگی رویا میں کہ جو تم اپنے ساتھ ناشتے کے لیے مچھلی لو گے تو وہاں وہ ٹرک کے دریا میں چلی جائے گی. وہی سمجھنا کہ خضر کا. لیکن وہاں تڑپی وہ اور مچھلی چلی گئی. لیکن حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ آدمی بہت حساس آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ کہیں میں بتا دوں کہ ناشتے کی مچھلی کا یہ واقعہ پیش آیا تو باور تو کریں گے نہیں، اس لیے کہ واقعہ باور کرنے کا ہے نہیں کہ بھولی ہوئی مچھلی جل تو چلی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور موسیٰ کا غصے سے واقف تو گئے ہوں گے کہ جو ملک الموت کی خبر لے چکے ہیں مجھے بھی ٹکانے لگا دیں گے. وہ چپ رہا. جب کچھ آگے نکل گیا ڈائریکٹ سوچ میں رہا ہوگا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ چلنے سے تو ہمیں بڑی خوف ہو گئی ہے، بہت تھک گئے. یہ ظاہر ہے کہ دریا کا سفر نہیں تھا، ورنہ نصبا کیا کہا تھا؟ کشتی میں آرام سے بیٹھے ہوتے. تو نے کہا واہ خدا کے بندے وہی تو مطلوب تھا، وہاں تو نہیں بتایا. لیکن ان کا جی وہ تو شیطان نے بلا دیا، میں اب بات ہو گئی. تو واپس آئے، وہاں خضر سے ملاقات کی. اب یہ کہ خضر کون ہے اس بارے میں بڑا اختلاف ہے. وہ فرشتہ ہے، نبی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، مختلف رائے ہیں. ان لوگوں کی بھی رائے بہت ہے، محدثین کی بھی، اور صوفیہ کی ساری عبارت اسی پکائے. یہ ہم آپ کو معلوم ہونا چاہیے. افکار اور دال وغیرہ کا جو تصور ہے وہ اسی پر ہے. ایسے کہ ان کے بھی افکار اور دال ہوتے ہیں کہ جس کو چاہے وہ کرتے. تو اب یہ ہے کہ وہ وہاں پلٹے، اور اس کا اب یہ ٹکڑا جو ہے وہ بظاہر
اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم تھی کہ لوٹے اور کہا کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہاں تم پلٹنا، تو وہاں سے اس شخص سے ملاقات ہو جائے گی یعنی خضر سے، اور اس اسنا میں حضرت موسیٰ مچھلی کا نقش قدم تلاش کرتے رہے دریا میں. یہ اس کی تو کوئی بنیاد نہیں، اس لیے کہ تو دریا کا سفر ہوتا تب اس میں تو نقش قدم مچھلی کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مچھلی کا تلاش کرنا کی تو شکل ہو سکتا تھا کہ جب کہ وہ دیکھتے کہ مچھلی طرف سے گئی جہاں تو وہی وہ کہتے کہ بس بس یہی ٹھہر جاؤ، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. یہ بات جو ہے اس مفروضے پر مبنی ہے کہ حضرت موسیٰ نے سفر ہی کیا تھا دریا میں وہاں تک پہنچنے کے لیے خضر تک، لیکن قرآن سے بات نہیں معلوم ہوتی. یہ سمجھ لیا کہ نہیں؟ کیوں جی صاف معلوم ہوتا ہے کہ قصے بھی یہ ہے، لیکن یہ روایت کا یہ حصہ جو ہے یہ بے معنی ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ صوفی لوگ اس سے استدلال کریں تو واقعہ قرآن مجید میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بات بھی ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. ہر جگہ انہوں نے ان کا گلا دبوچا خضر کا. خضر کی جان انہوں نے اس وقت چھوڑی ہے کہ جب خضر نے یہ کہا کہ بھائی یہ سب کچھ میں نے اپنے رب کے حکم سے کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے بندے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تب معاملہ صلح ہو گیا. اب فرض کر لیجئے کہ آج کوئی صاحب آئے اور کسی کو قتل کر کے کہے کہ میں نے رب کے حکم سے کیا ہے، تو ہم تو ان کی گردن ناپ دیں گے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ تو معلوم کرنے کا ذریعہ قطعی ہے کہ قرآن میں ہے کہ نفس بالنفس، لیکن یہ ہم کیسے جانے کہ یہ خضر ہے؟ خضر بھی آئے تو ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے، ایسے کہ ہم تو خدا کے قانون پہ چلیں گے نا بھائی. کیوں جی ہم کہیں گے جی ہمیں کچھ پتا نہیں کہ آپ کون ہو، آپ نے جرم کیا ہے دفعہ بھلا کا، کہ جب آپ کو پولیس کے حوالے کرتے تو صوفیوں کی باتیں یوں باطل ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اگر ان کو گوارا کیا تو اس بنیاد پر گوارا کیا کہ حضرت موسیٰ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اب رہ گیا یہ بات کہ کیا ایک قانون کے ہوتے ہوئے شریعت کے کوئی شخص اگر کارکنان قضا و قدر کا کوئی ممبر ہے تو اس کی بات تو الگ ہے، سمجھا. لیکن عام لوگوں میں سے تو کسی شخص کو اختیار نہیں ہو سکتا نہ کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتا نا. یہ کہتے کہ خدا کے حکم سے میں کر رہا ہوں تو اجازت تو نہیں ہو سکتی نا. پہلے کسی کو قتل تو نہیں کر سکتا، کسی کی کشتی میں چھید تو نہیں کر سکتا. چلیے دیوار اٹھا دیتے ہو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس قسم کا کوئی جرم تو نہیں کر سکتا نا. سب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے یہ ساتھی تھے کون؟ فرشتے تھے. تو فرشتہ جو ہے وہ تو کارکنان قضا و قدر جو ہے وہ کہتے یہ فیل ہو سکتا تھا، وہ کہہ دیتے کہ ہم نے خدا کے حکم سے کیا تو بات طے ہو جاتی. لیکن کسی انسان کے متعلق تو یہ کہہ دینا جو ہے ممکن نہیں تو کہتے کہ میں نے خدا کے حکم سے کیا ہے، اس لیے کہ خدا ایک آدمی کو یہ حکم دے اور حضرت خدا کو یہ چیز بتائی، کیسے ممکن ہے؟ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ جواب ایک سوال ہے، لیکن اس حدیث میں نہیں پیدا ہوتا، یہ پیدا ہوتا ہے قرآن. یہ بشر تھے، رسول خدا کے نبی تھے، یا یہ ہے کہ خدا کے کوئی فرشتے تھے، ان کی طے ہوتا ہے. اس مسئلے کو جن لوگوں کو پڑھنا ہو تفسیر میں پڑھیں، تدبر قرآن. ویسے یہ ہے کہ قرینہ جو الفاظ کا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ بشری.
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ گاؤں پہ گئے اور گاؤں والوں سے کھانا مانگا کہ کچھ کھلاؤ، وہ بڑے لئیم تھے، انہوں نے کھلایا نہیں، تو بجائے اس کے غصہ ہو کر کے ان کو کچھ لعنت ملامت کرتے انہوں نے ان کی گرتی دیوار کو سنبھال دیا، اس مٹی لا کر اس کو لیپ پہ درست کر دیا، اس لیے کہ اس میں یتیموں کا خزانہ تھا، اس کو محفوظ کرنا چاہتے تھے کہ گر جائے گی دیوار کہ لئیم جو خزانہ لے لیں گے، اور اگر دیوار کھڑی رہے گی جب یتیم بڑے ہوں گے تو اپنے باپ کی وصیت کے مطابق وہاں سے نکالیں گے، چاہے جو کچھ بھی کریں گے۔ تو فرشتے کھانا مانگنا یہ تو بہرحال فرشتے ہونے کے خلاف ہے، اس لیے یہ تو تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جو فرشتے آئے تو انہوں نے کسی پر تو سارا مسلک پیدا ہوا نا، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو ڈر گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں معلوم سے فرشتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کسی کو جو شریعت کے پابندی پر مجبور ہے، ان میں سے کسی کو کارکنان قضاء و قدر کے کارکن کی حیثیت سے ان سے کوئی کام لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ یعنی ہم سے اس طرح کا کام خدا چاہے تو لے تو سکتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، ہو سکتی ہے کہ نہیں کہ ان سے یہ کام لیا جائے ایک بندے کو ایک حقیقت سمجھانے کے لیے؟ یعنی وہی کام کہ جو کارکنان قضاء و قدر کرتے ہیں، وہی کام انسان سے لیا جائے کہ یہ کام کر دو، بشرطے کہ اس بات کی ضمانت ہو کہ اس کو اوپر عدل قانون کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی جائز نہیں ہوگی۔ تو ایسا تو ہو سکتا ہے۔ سمندر میں اگر کسی کشتی میں آپ تیز کر دیں تو ملائی تو واقف ہوگا بیچارہ، سر پیٹ کے رہ جائے گا، یا کسی صحرا میں کسی کو قتل کر دے تو ہمیں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق میرا جو خیال ہے میں نے اپنی تفصیل ظاہر کر دیا۔ لیکن صوفیوں کے خیال کا کہ تردید کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ تو تردید حضرت موسیٰ نے کر دی ہے۔ بہرحال اس روایت میں اتنی مشکل ہے، میرے نزدیک یہ کہ طویل اسرائیلیات ہے، واللہ علم۔ اور اعتراض یہی ہے کہ قرآن کے بیان سے یہ بیان مختلف۔ آگے چلو میں باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم معلم الکتاب۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن اکرمان ابن عباس قال ضمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم معلم الکتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں یہ باب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم معلم کتاب، اللہ تعالی اے اللہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہ اسی روایت کا لفظ لے لیا ہے، باب باندھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد روایت انہوں نے نقل کی ہے ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا کے بھیجا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ تو ان کو علم کتاب عطا کر۔ یہ علم کا باب ہے نا، اب اس باب سے تو خیر مناسبت ہے اس کو، مگر حضرت عباس کے لیے یہ روایت میں اس کے مختلف الفاظ، بعض میں حکمت میں ہے کا لفظ ہے، بعض میں کچھ اور الفاظ بھی ہے، بعض میں کتاب کا لفظ بھی ہے۔ تو یہ تو روایت ملوانا کی وجہ سے ہے، یہ راوی کے جو سمجھ میں آیا اس نے روایت کر دی ہے، باقی رہ گیا کہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ حضرت عباس کے لیے دعا کرنا، اور حضرت عباس اس کے مستحق تھے، شوقتاً کو ہوتا تھا
حضرت میمونہ کے پاس ان کی خالہ تھی نا، تو رات کو آ کے لیٹ جاتے تھے وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، اور رات کو اٹھ کے دیکھتے تھے کہ آپ اٹھتے کس طریقے سے کیا نماز پڑھتے ہیں، اور بعض مرتبہ کھڑے بھی ہو جاتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ ان کا کان میں پکڑ کے اس طرف دہنے سے بائیں کیا، بائیں کھڑے ہو. اس طریقے کے واقعات ان کی زندگی والوں ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت عباس کے صاحبزادے اور حضرت میمونہ سے یہ قربت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو یہ تعلق اور ذہانت بھی ان میں تھی. تو یہ دعا کا فرمائی ہوگی بے شک، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. باب بتا یسے ہو سماؤس صغیر. قال حدثنا اسماعیل بن ابی ویس قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبہ عن عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعد الصف وارسلت الاتان ترتو فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. عبداللہ ابن عباس روایت ہے کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر کے آیا اور اس وقت میں بالغ ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مینا میں، کھلے میدان میں، علاقہ رجدار یعنی سترا نہیں کہا گیا کوئی. مطلب ہے کہ میدان میں نماز پڑھاتے اور بنا میں تو ظاہر ہے کہ غیر جراری سب تھا. تو میں سب کے کچھ حصے سے کے آگے سے گزرا، یعنی پوری سب پر نہیں ہے بلکہ کچھ حصے سے گزرا. اور گدھی کو تو میں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا